اللہم انشرنا علینا حکمتک وانزل علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تب زمزم ہی کی ہم بات کر رہے تھے۔ ایک دن عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ان کو زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ جگہ بھی بتائی گئی جہاں کھدائی کرنی تھی۔ کھدائی کے دوران قریش نے مطالبہ کیا کہ ہم کو بھی اس کام میں شریک کرو، ظاہر بڑا مبارک کام تھا، بڑا اہم کام تھا۔ لیکن عبد المطلب کا کہنا تھا کہ میں اس کام کے لیے مخصوص ہوں۔ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا ان کو یہ فیلنگ آئی تھی کہ بس صرف میں یہ کام کروں گا، کسی اور کو شریک نہ کروں اس کے اندر۔ تو کہا کہ میں اس کام کے لیے مخصوص ہوں، کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پہ عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھ کو 10 بیٹے دیے تو میں ایک کو کعبہ کے پاس قربان کروں گا۔ تو ان کو کیوں خیال آیا کہ میرے 10 بیٹے ہوتے اس وقت؟ دیکھیں، اکیلے محنت پلس جب کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے تو انسان کو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس زمانے میں جو قبائلی نظام تھا اس میں کوئی گورنمنٹ کی پروٹیکشن تو ہوتی ہی نہیں تھی، تو جو بیٹوں کی اتنی زیادہ ان کے ہاں اہمیت تھی، اس لیے کہ بیٹے وہ کام کرتے تھے جو آج گورنمنٹ ہم کو پولیس وغیرہ سپلائی کر کے کرتی ہے۔ پولیس حفاظت کرتی ہے، یعنی کرنا چاہیے، کرتی ہے یا نہیں وہ الگ کہانی ہے، لیکن کام تو پولیس کا یہ ہے نا کہ شہریوں کی حفاظت کرے۔ اس زمانے میں پولیس تو نہیں ہوتی تھی، تو بیٹے ہی حفاظت کرتے تھے، بیٹے ہی انشورنس ہوتے تھے، کوئی انشورنس پالیسیز تو نہیں ہوا کرتی تھیں ان کی۔ وقت پڑنے پر بیٹے ہی کام آتے تھے، وہی دفاع کیا کرتے تھے، وہی جتھا مضبوط کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جب قریش نے آ کر ان سے مخالفت کی ہوگی، تھوڑا جھگڑا وغیرہ کیا ہوگا، تو ان کے دل میں تمنا آئی ہوگی کہ کاش میرا جتھا زیادہ مضبوط ہوتا۔ تو دعا کی کہ 10 بیٹے اگر ہوں گے تو میں ایک کو کعبہ کے پاس قربان کروں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، 10 بیٹے ہوئے۔ انہوں نے کچھ وقت کے بعد اپنے ان بیٹوں کو، یعنی جب ہوش سنبھال لیا ہوگا بیٹوں نے، تو ان کو اس نظر سے آگاہ کیا کہ میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں تم میں سے ایک کو قربان کروں گا۔ 10 کے 10 بیٹوں نے بات مان لی۔ یعنی کہ مشرک کلچر میں بھی آپ دیکھیں کہ والدین کی اطاعت، اور چونکہ والد نے وعدہ کیا تھا تو والد کا وعدہ نبھانا یہ بچوں کو اپنی ذمہ داری بھی لگا کرتا تھا کہ ہم بھی اس باپ کے عہد میں اور باپ کی رسپانسبلٹی میں ہم بھی شریک۔ تو وعدہ وفا کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ اب کس کو قربان کیا جائے؟ تو طریقہ یہ اختیار کیا عبد المطلب نے کہ قسمت کے تیروں پر 10 بیٹوں کے نام لکھے، ہر تیر پر ایک ایک بیٹے کا نام لکھا، اور حبل جو بت تھا، حبل کے مجاور کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جو بھی تیر نکل آئے، یہ لاٹس نکالا کرتے تھے نا، قرآن اندازی کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ تو جب لاٹ ڈالا گیا تو جب تیر نکالا حبل کے مجاور نے تو نام نکلا عبداللہ کا۔ کون ہے عبداللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جی۔ اب جو عبد المطلب کی اولاد تھی، جو ان کے 10 بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھیں، یہ جو 10 بیٹے تھے ان میں عبداللہ سب سے خوبصورت اور پاک دامن اور عبد المطلب کے چہیتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ نکل آیا، قرآن نکل آیا، تو عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس ان کو لے گئے۔ لیکن جو عبداللہ کی ماں تھیں، فاطمہ ان کا نام تھا، بنو مخزوم قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ بنو مخزوم بڑا طاقت والا قبیلہ تھا۔ تو یہ جو عبداللہ کی ماں تھیں، یہ ابو طالب اور زبیر کی بھی ماں تھیں، یعنی کہ کون 3 بھائی ایک ماں سے تھے؟ ماں جائے جن کو ہم کہتے ہیں، عبداللہ، زبیر اور ابو طالب، ان کی بھی ماں تھیں۔ تو اب عبداللہ کے ننیال والے بیچ میں آ گئے، اور جو باقی 9 بھائی تھے انہوں نے بھی مخالفت کی کہ نہیں، عبداللہ کو نہ ذبح کریں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ عرافہ کے پاس جاؤ، ان کے ہاں جو وہ ڈیوائننگ ایروز وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایک ذریعہ تھے، اور ایک ڈیوائننگ ویمن بھی ہوا کرتی تھیں جو مشورے دیا کرتی تھیں کیا کرو کیا نہ کرو۔ تو جب عرافہ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ اگر عبداللہ کا نام نکلے پھر سے کہ پھر عبداللہ ہی کو قربان کرنے، تو 10 اونٹ اور بڑھا دیں، تو 10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے۔ تو وہ قرعہ
ڈالتے گئے، بار بار عبداللہ کا نام نکلتا گیا، بار بار عبداللہ کا نام نکلتا گیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ یہ 100 اونٹ کوئی معمولی نہیں ہے، 100 اونٹ ویسے آج دیت بھی ہے نا، بلڈ منی کے لیے بھی 100 کیمل شمار کیے جاتے ہیں۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تب قرآن عبداللہ کے بجائے اونٹوں کے نام نکلا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے، اوتھینٹسٹی کا تو اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ کون؟ ایک تو اسماعیل علیہ السلام، اور ایک کون؟ ان کے اپنے والد عبداللہ۔ اچھا، اس طرح عبداللہ کی الحمدللہ جان بچی۔ وقت کے ساتھ وقت گزرتا گیا، شادی کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی کے لیے آمنہ کا انتخاب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ آمنہ یہ خود عبد مناف کے خاندان سے تھیں، قریش کا یہ اعلیٰ ترین خاندان تھا۔ جب شادی کے لیے جا رہے تھے تو کچھ واقعات آتے ہیں، جو واقعات اس وقت آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان میں ایک واقعے کی سند بہت کمزور ہے، لیکن بس سننے کو سن لیں، دل چاہے تو مانے، نہیں چاہا تو دل نہ چاہے تو نہ مانے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو پہلا واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ عبد المطلب جب جا رہے تھے اپنے بیٹی کی شادی کرنے آمنہ سے، تو بی بی آمنہ کی چچا زاد بہن تھی حالہ۔ تو بی بی آمنہ کی یعنی اپنی بہو کی چچا زاد بہن سے کس نے شادی کی؟ خود عبد المطلب نے۔ آج ہم قبول کریں گے اس بات کو کہ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور ابو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی شادی کر رہا ہوں۔ ہم کہیں کہ دیکھو ذرا کیا ہو گیا، اتنی بڑی داڑھی ہے، قرآن پڑھتے ہیں اور یہ دیکھو ذرا خود شادی رچانے چلیں۔ ہم تو رچانا کہتے ہیں اس کو، ہم کلچر نہیں سمجھتے اس زمانے کا۔ اس زمانے میں یہ چیز کو بہت بڑی بات نہیں تھی کہ اگر بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو باپ بھی ایک اور شادی کر لے۔ تو بی بی آمنہ کی چچا زاد بہن سے عبد المطلب نے نکاح کیا، اور اس نکاح کے نتیجے میں حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے وہ پیدا ہوئے۔ تو آپ سمجھے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہم عمر ہیں۔ چچا زاد یعنی کہ چچا کے چچا بھی ہیں، ہم عمر ہیں، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ دودھ شریک بھی تھے۔ ایک اور واقعہ جس کا ذکر ابھی کیا گیا، کس کی سند جس کی کمزور ہے، وہ واقعہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ عبد المطلب اور عبداللہ جا رہے تھے نکاح کرنے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بہت خوبصورت تھے، دونوں کی ایک وجاہت تھی، دونوں کی ایک شان تھی۔ عبد المطلب کے بارے میں پہلے بھی ہم نے سنا کہ مکے والے کس قدر ان کی عزت اور ان کی قدر کیا کرتے تھے، تو ایک سرداری کی شان ہوگی ان کے اوپر، ایک خاص انداز ہوگا ان کا۔ عبداللہ جب جا رہے تھے تو ایک خاتون قتیلہ جن کا نام آتا ہے وہ راستے میں ملی، اور انہوں نے عبداللہ کو آفر کیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ عبداللہ نے انکار کر دیا، وہ خود نکاح کرنے جا رہے تھے ابھی۔ خیر نکاح ہو گیا عبداللہ کا آمنہ سے، اور تعلق ان کا قائم ہو گیا اپنی بیوی سے، ازواجی تعلق۔ پھر وہ جب واپس آ رہے تھے تو کہا جاتا ہے پھر یہی خاتون یہ قتیلہ دوبارہ ملی، تو عبداللہ نے ان سے کہا کہ اب آپ آفر نہیں کر رہی کہ آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ کہا کہ جب آپ جا رہے تھے تو مجھ کو آپ پر ایک نور نظر آیا تھا، وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ واللہ عالم کیا وہ نطفہ تھا جو کہ اب آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ شادی کے بعد تجارت کے لیے عبداللہ مدینے کی طرف گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ آمنہ حمل سے تھیں۔ عبداللہ نے وراثت میں 5 اونٹ اور بکریوں کا ریوڑ چھوڑا تھا، اور ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا وہ چھوڑی۔ یہ جو برکت لونڈی تھیں عبداللہ کی، انہی کی کنیت تھی ام ایمن۔ یہ ام ایمن وہی ہیں جنہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ اور یہ ام ایمن کون ہے؟ اچھا دیکھیں ان کی کیا ایج ہوگی کہ اللہ کے رسول کو گود کھلایا ہے؟ بڑی ہوں گی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آبویسلی۔ مدینے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون جنت کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے کر لے۔ تو زید بن حارثہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، کتنے چھوٹے ہوں گے عمر میں، انہوں نے ام ایمن سے نکاح کیا۔ تو یہ تو یاد رہ جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی عمر کے مرد اتنی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ
بہت چھوٹی عمر کے مرد بہت بڑی بڑی عمر کی عورتوں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے. ان کے ہاں عمر کا فاصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا اس کلچر کے اندر. اٹ واز نو بگ ڈیل. جیسے آج ہمارے یہاں کوئی اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ہم ہزاروں میل دور بھیج دیتے ہیں. اس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ بیٹی کا نکاح کر کے ہم کسی اور پردیس میں اپنی بیٹی بھیجیں. اٹ واز انتھنکیبل فار دیم. لیکن ہمارے یہاں نارم ہے. اگر وہ ہم کو جج کرنے بیٹھیں تو غلطی کریں گے. اسی طرح ہم جب ان کو جج کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس زمانے کے لحاظ سے. تو یہ ام ایمن ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا. بی بی آمنہ کا حمل رہا. پھر 9 یا 12 یا 20 ربیع الاول پیر کے دن موسم بہار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا دایا تھیں، یعنی کہ وہ مڈ وائف تھیں. دادا عبد المطلب تشریف لائے، خانہ کعبہ میں جا کر دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. عرب میں یہ محمد نام بہت زیادہ معروف ہے، بہت کامن نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ پہلے بس 4 کوئی ایسے لوگ گزرے تھے جن کا کہ نام محمد تھا. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ سال عربوں کی تاریخ میں یادگار ہے. اس کو عام الفیل یا ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے. اور ہم اس واقعے کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ ابرہہ جو ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ پرندوں کو بھیجا، طیرن ابابیل جس کو کہ کہا گیا ہے قرآن میں، اور کس طرح ان پر وہ پتھر برسائے گئے اور پھر وہ سارا لشکر ہاتھیوں کا ایک سمجھے معجزانہ طریقے سے تباہ اور برباد ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا. تو وہ سال لوگوں کو یاد رہ گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کیا لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا. تو تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی. اور عربوں کے ہاں ویسے بھی برتھ ڈیٹس یا ڈیتھ ڈیٹس پرزرو کرنے کا کوئی رواج تھا ہی نہیں. ان کا ریکارڈ رکھا ہی نہیں جاتا تھا تاریخ پیدائش کا یا موت کی تاریخ کا. اب تو ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کی. کیوں؟ آفیشیلی ہمیں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ انتہائی ضروری ہے ورنہ بہت سے کام نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو ہم آج کے کلچر، آج کے طریقے کو سامنے رکھ کر اس زمانے کو ہم جج کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جیسے آج ڈیٹ آف برتھ ضرور یاد رکھی جاتی ہے اس زمانے میں بھی ضرور یاد رکھی جاتی ہوگی. نہیں یاد رکھی جاتی. 12 ربیع الاول لوگوں کا گمان ہے، لوگوں کا ظن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے. اس کا کوئی ریکارڈ ہم کو نہیں ملتا کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. آپ کی جب پیدائش ہوئی اور جب خبر ابو لہب کو پہنچی جو آپ کا چچا تھا، اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا جو یہ خوشخبری لے کر آئی تھی. لونڈی کا نام تھا صوبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی اسی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا. حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچا بھی تھے اور ایک طرح سے خالہ زاد بھائی بھی ہوئے نا. ماں کی کزن کے بھی تو بیٹے تھے. تو کتنے رشتے تھے، ہم عمر تھے، چچا تھے، یعنی چچا تھے اور خالہ زاد بھائی بھی تھے اور دودھ شریک بھی تھے. تو آپ سوچیں کہ ان کی شہادت کا کتنا غم ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کا جنازہ پڑھا رہے تھے، حمزہ کو دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی بلند آواز میں آپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا جیسے آپ حمزہ پر روئے تھے. اتنی شدت کی آپ کو ان سے محبت تھی اور ہم عمر بھی تھے. صوبیہ جو تھیں ان کے اپنے بچے کا نام مسروح تھا، وہ بھی دودھ شریک ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو سلمہ کتنا مشہور نام ہے، یہ بھی احد میں شہید ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. ابو سلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے. اب عربوں میں جو ان کے شہر تھے ان میں رواج یہ تھا کہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے اور دوسرے اپنے بچوں کو خالص عربی زبان سکھانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو گاؤں وغیرہ میں بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ بچے جو ہیں وہ شہری بیماریوں سے دور ہیں. اس لیے کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا مکہ کاسموپولیٹن شہر تھا، تجارتی قافلے آتے جاتے تھے اور جہاں جو شہر جہاں پہ اتنا
کراؤڈ ہوتا ہے اور لوگ اتنے مکس اپ ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ تجارت کے مختلف اجناس لے کر آ رہے ہوتے ہیں، وہاں بیماریاں بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ظاہر اس زمانے میں انوکولیشنز اور یہ دوائیں وغیرہ تو اتنی نہیں تھیں، بچے بیمار ہو کے مر جایا کرتے تھے، تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے وہ بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے. اور زبان بھی پولیوٹ ہو رہی تھی، اس میں نئے نئے الفاظ ایڈ ہو رہے تھے. وہ چاہتے تھے خالص عربک لینگویج اپنے بچوں کو سکھائیں، تو وہ گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تب بھی معاملہ یہی تھا. قبیلہ بنی سعد کی عورتیں مکے آئی ہوئی تھیں. اس بنی سعد کے قبیلے کی ایک خاتون، ان کا نام آتا ہے حلیمہ. حلیمہ ان کا نام ہے، اور سعدیہ لقب. سعدیہ لقب کیوں؟ بنو سعد قبیلے کی تھیں اس لیے. یہ وہ زمانہ تھا جب مکے میں زبردست قحط پڑا ہوا تھا، ڈراؤٹ تھا. یہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں ایک سفید گدھی پر سوار تھی جو سب سے لاغر اور کمزور تھی، اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی، مگر ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا. جانوروں میں دودھ نہ تھا، خود حلیمہ کا اپنا بھی دودھ نہ آتا تھا. ان کا اپنا بچہ بھوک سے روتا رہتا اور اس کے لیے دودھ نہ ہوتا. کہتی ہیں ہم سب دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے آئیں. ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر سب نے لینے سے انکار کر دیا. کہا کہ اس یتیم کو لے کر ہم کیا کریں گے؟ نہ ماں مالدار ہے، نہ دادا کچھ دے سکتا ہے. کہتی ہیں کہ جب مجھے کوئی بچہ نہیں ملا تو میں نے اسی یتیم بچے کو لے لیا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے بہتر ہے، چلو کوئی بچہ لے لیتی ہوں. پھر وہ کہتی ہیں جب میں نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا تو میرے سینے میں دودھ امنڈ آیا اور پیٹ بھر کر اس بچے نے پیا، ساتھ ہی اس کے بھائی نے بھی پیا. ادھر کیا ہوا کہ جب ان کے شوہر اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے گئے تو اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا تھا. تو میاں بیوی نے خود دونوں نے پیٹ بھر کر پیا اور بہت آرام سے رات گزاری. صبح ہوئی، ان کے شوہر نے کہا حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتی ہیں کہ آتے وقت میری گدھی اتنی مریل کہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، سب آگے نکل جاتے تھے. واپسی میں یہ مریل گدھی ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے نکل گئی. سب گھروں کو واپس آ گئیں بچے لے کر، اپنے گھروں کو لوٹیں. تو جہاں ان کا قبیلہ رہتا تھا وہاں تو قحط پڑا ہوا تھا، سب کی بکریاں جاتی ہیں بھوکی خالی تھنوں کے ساتھ واپس آ جاتی. لیکن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ان کی بکریاں خوب مطمئن ہو کر دودھ سے بھرپور لوٹتیں، جبکہ دوسروں کو یہ نصیب نہ ہوتا. وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بچے کے دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا. 2 سال کا ہوتے ہوتے کہتی ہیں کہ یہ بچہ عام بچوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا. اور جو برکت اس بچے کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں میں ان کو محسوس ہوئی تھی، تو وہ اور ان کے شوہر نہیں چاہتے تھے کہ بچہ واپس جائے. تو چنانچہ بی بی آمنہ سے بہت اصرار کر کے واپس ان کو اپنے گھر لے آئیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کے ساتھ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال تھی. بنو سعد میں رہ رہے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اچھا، ان کے دودھ شریک جو ہیں ان میں اور بھی بہن بھائی ہیں. ایک بہن کا نام شیمہ آتا ہے. شیمہ کسی غزوے کے بعد کچھ جب قیدی آئے تو اس میں شیمہ بھی تھیں. انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو آپ کی دودھ شریک بہن ہوں. آپ نے فرمایا کوئی ثبوت؟ تو انہوں نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس پہ دانتوں کے نشان تھے. کہا کہ بچپن میں آپ نے مجھ کو یہاں کاٹا تھا اور یہ اس کا نشان اب تک یہاں پڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر پہچان گئے. تو اسی طرح آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھوٹے تھے، آپ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا. اور یہ واقعہ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی مستند واقعہ ہے. آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ کاٹا، چاک کیا، دل نکالا، پھر دل سے ایک ٹکڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. اس کے بعد دل کو ایک برتن میں برف اور زمزم کے پانی میں رکھ کر دھویا. دوبارہ دل کو اس کی جگہ رکھا اور سینے کو جوڑ دیا. بچے دوڑے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد قتل ہو گئے ہیں. گھر والے ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا. اب یہ دیکھیں کہ پرانے زمانے کے انسانوں کے لیے اس واقعے کو ماننا مشکل تو ہوگا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل نکالا، دل دھویا، پھر دوبارہ دل جگہ پہ رکھ دیا اور سینہ دوبارہ سے بند کر دیا.
لیکن آج کے انسان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. سائنس جتنی ترقی کرے گی اتنا زیادہ اسلام کی حقانیت انشاءاللہ واضح ہوتی چلی جائے گی. اوپن ہارٹ سرجری ایک عام پروسیجر ہے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سرجن دل ٹھیک کرتے ہیں, دل ریپلیس کر دیتے ہیں, ویلوز چینج کر دیتے ہیں, اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے. اور جب دل کو نکالا جاتا ہے کسی وجہ سے, جب سرجری میں ضرورت آتی ہے دل نکالنے کی, تو برف اور سلائن سولوشن ہی میں اس کو رکھا جاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھا گیا. زمزم میں بتایا تھا نا کہ سلائن کنٹینٹ زیادہ ہے اس میں. جس طرح ڈاکٹرز کے ہاتھ, ان کے آلات بالکل اسٹرائل ہوتے ہیں, اسی طرح فرشتے خود بالکل پاک ہوتے ہیں. تو یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اگر انسان یہ کر سکتے ہیں دل کے ساتھ معاملہ, تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کروا سکتا فرشتوں کے ذریعے؟ اور اللہ تو کسی ذریعے کا محتاج بھی نہیں. جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ کو ڈر محسوس ہوا, اور انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں آمنہ کے حوالے کر دیا. 6 سال کی عمر تک آپ اپنی ماں کے ساتھ رہے. پھر بی بی آمنہ نے یثرب نام ہے پرانا مدینے کا, وہاں جانے کا ارادہ کیا, اس لیے کہ وہاں ان کے شوہر کی قبر تھی. عبد المطلب اور ام ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. وہاں گئیں, اپنے شوہر کی قبر پر گئیں, واپسی کا سفر شروع کیا, بیمار ہوئیں, اور اسی بیماری میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا. عبد المطلب پہلے ہی عبداللہ کے بیٹے سے, اپنے اس پوتے سے بہت محبت کیا کرتے تھے. یتیم پوتا تھا. ماں کے انتقال کے بعد ظاہر ہے ان کی محبت میں, پروٹیکشن میں, جذبات میں اور اضافہ ہو گیا. 6 سال کے پوتے پر انہوں نے تو اپنی توجہ اور محبت نچھاور کر دی. بڑوں جیسی ان کو عزت دیا کرتے تھے. ابن ہشام کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے فرش بچھا کرتا تھا. فرش سمجھتے ہیں, چادر یا کوئی ایسی چیز, وہ بچھا کرتی تھی. اور ان کے سارے بیٹوں یعنی حمزہ تک کو اجازت نہ تھی اس پر بیٹھنے کی, مگر ننھے محمد تشریف لاتے اور اسی پر بیٹھتے. سب چچا ہٹاتے, عبد المطلب فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو, بخدا اس کی تو شان ہی نرالی ہے. ان کی پیٹھ سہلاتے اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. تو 8 سال کی عمر, ننھی سی عمر, کتنے رشتوں سے محروم ہو گئے. پیدائشی یتیم, ذرا سا ہوش سنبھالا ماں چلی گئیں, تھوڑے اور بڑے ہوئے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو لوگ اس پر رحم ہی کھاتے رہیں, لوگ اس پہ ترس ہی کھاتے رہیں, وہ خود بھی سیلف پٹی میں ہی مبتلا رہے, انتہائی مظلوم خود کو سمجھتا رہے, اپنی شخصیت کی ہر کمی کوتاہی کا الزام اس بات پر ڈال دے کہ میں تو بیچارہ یتیم. انڈر کانفیڈنٹ ہونے کا یا کسی اور سیلف پٹی کا جو بلیم جائے وہ اس بات پر جائے کہ میں تو یتیم ہی تھا, مجھے میرے سر پہ تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا. اور بعض دفعہ تو اللہ سے بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا, وائی ڈڈ گاڈ ڈو دس ٹو می, میرے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیوں کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں, سبق ہم کو اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ کے سوا سب غیر ہوتے ہیں, اللہ کے سوا سب غیر ہیں, اور اللہ سب سے بڑھ کر اپنا ہے. اللہ نہ مرتا ہے نہ اللہ ساتھ چھوڑتا ہے. ماں باپ کتنے خیال کرنے والے, کتنے اچھے کیوں نہ ہوں, ہر وقت ہر جگہ ساتھ نہیں دے سکتے. ماں باپ تدبیر کر سکتے ہیں, تقدیر تو ماں باپ نے نہیں لکھی. اللہ تو تدبیر بھی کرتا ہے, اللہ تو تقدیر بھی بناتا ہے. قلم تقدیر بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جس کا اللہ ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا. کرنے کا کام کیا ہے ہمارا کہ اپنے آپ کو نیگیٹو نہ ہونے دیں. بہت کچھ حالات پڑتے ہیں انسان پر, کبھی سرد, کبھی گرم, کبھی خوشی, کبھی غم, کبھی ہماری مرضی ہو رہی ہوتی, کبھی ہماری مرضی نہیں ہو رہی ہوتی. مضبوط چٹان کی طرح جمے رہیں, اللہ کو پکڑے رہیں, اللہ کو نہیں چھوڑنا. کوئی شک اللہ کی طرف سے نہ آنے پائے, کوئی بدگمانی اللہ کے پاس سے نہ آنے, اللہ کی طرف سے نہ آنے پائے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نہیں بیتا, مگر اتنی مکمل اور خوبصورت شخصیت کیا کسی اور کی کبھی تھی؟ نہیں تھی. نہ صرف خود آپ خوش رہے, پازیٹیو رہے, مثبت رہے, سارے دنیا والوں کے لیے خوشیاں بکھیر گئے آپ, الحمدللہ. تو ہر یتیم کے لیے سبق ہیں. کوئی یتیم ہو سکتا ہے لیکن بے سہارا نہیں ہو سکتا. جو خود کو بے سہارا سمجھتے ہیں وہ اپنے اوپر ترس کھاتے رہتے ہیں, وہ کچھ کنسٹرکٹیو کام نہیں کر سکتے دنیا میں. عبد المطلب کی جب وفات ہو رہی تھی
تو وہ وصیت کر گئے تھے کہ محمد کی کفالت ابو طالب کریں گے، جو کہ کون تھے؟ یہ 3 بھائی کون تھے؟ عبداللہ، ابو طالب اور زبیر. جی ہاں، تو زبیر کو تو الحمدللہ اسلام کی سعادت ملی، تو ابو طالب کی کفالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جو کہ عبداللہ کے سگے بھائی تھے. تقریباً آپ کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی. ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے بصرہ کی طرف گئے. مکے کے جو تجارتی قافلے ہیں اکثر وہاں جاتے رہا کرتے تھے، اور ان کے علم میں تھا کہ یہاں پر یعنی کہ بصرہ میں ایک راہب رہتا ہے. راہب کون؟ جنہوں نے دنیا وغیرہ کو بالکل چھوڑ دیا ہوتا ہے، ایک طرف ہو گئے ہوتے ہیں وہ. اس راہب کا نام بحیرہ آتا ہے. سریک لینگویج جو ہے اس میں بحیرہ کا مطلب ہوتا ہے عبقری، جینیس. اب یہ جو تھا یہ بالکل الگ تھلگ رہا کرتا تھا. اس دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں موجود تھے تو اس مرتبہ بحیرہ نکل کر آ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات کی وجہ سے پہچان گیا. کتنی کلیئر نشانیاں آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں کتابوں کے اندر موجود تھیں. کہا یہ جاتا ہے کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ. آپ نے کہا میں بتوں کی قسم نہیں کھاتا. پھر مہر نبوت اس نے دیکھی، پہچان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر کہا کہ ان کو واپس بھیج دو، ملک شام لے کر مت جاؤ، کیونکہ یہود سے ان کو خطرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 برس کی ہوئی تو قریش اور قیس کے درمیان جنگ پیش آئی، جس کو جنگ فجار کہا کرتے ہیں. اب اس میں یہ محترم مہینوں میں ہوئی، اور محترم مہینوں کی بھی حرمت اس میں چاک ہو رہی تھی، اور خانہ کعبہ جو کہ حرم ہے اس کی بھی حرمت چاک ہو رہی تھی. محترم مہینے سمجھتے ہیں نا، وہ مہینے جو ہوتے ہیں جن میں کہ جنگ الاؤڈ نہیں ہے. یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ. اس زمانے میں بھی وہ مہینے محترم ہوا کرتے تھے، قریش جنگ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ جنگ فجار انہی مہینوں میں ہوئی اور حرم میں ہوئی، تو لہٰذا اس کو فجار کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس میں مہینوں کی اور جگہ کی حرمت ٹوٹ رہی تھی. اس جنگ کے بعد قریش کے چند قبائل جمع ہوئے، ان میں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد شامل تھے. یہ لوگ عبداللہ بن جذعان تیمی کے گھر پر جمع ہوئے، چونکہ یہ عمر میں اور عزت میں زیادہ تھا. اور طے یہ پایا کہ یعنی کہ تھوڑا سا آپ دیکھیں ان کے اندر اتنی بڑی جنگ جب ہوئی تو کچھ انسان انٹروسپیکشن کرتا ہے نا، قومیں بھی انٹروسپیکشن کرتی ہیں، کچھ سوچ بچار کرتی ہیں کہ اس جنگ میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. تو بہرحال اس جنگ نے کچھ نہ کچھ ان کی رہنمائی کری. یہ سب جمع ہوئے اور کیا انہوں نے قرارداد پاس کی، یہ طے کیا کہ مکے میں جو مظلوم نظر آئے گا اس کی ہم مدد کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ قبیلوں سے نکل کر قبیلے سے باہر بھی کسی کی مدد کرنے کا یہ ایک مشترکہ اجتماعی فیصلہ کریں. وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ مکے سے باہر کا آدمی تجارت کی غرض سے مکے آیا اور آس بن وائل سے سامان خریدا. آس بن وائل نے سامان تو لے لیا، پیسے نہیں دیے، اس کے ذاتی کری، فراڈ کیا اس کے ساتھ. اور کسی نے بھی اس مظلوم کی مدد نہیں کری کہ بھی اس کا پیسہ دلوا دیتے. غیر تو ان کے ہاں غیر ہوتا تھا نا، کوئی حق نہیں ہوتا تھا اس کا. کسی قبیلے کا حلیف بھی وہ نہیں تھا وہ آدمی، کسی نے اس کی مدد نہ کری. اس نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے اور اپنی مظلومیت بیان کی. پھر زبیر بن عبد المطلب نے کوشش کر کے لوگوں کی توجہ اس معاملے کی طرف دلائی، اور یہ طے پایا کہ کہیں بھی کسی قبیلے کا مظلوم ہوگا تو دوسرے قبیلے والے بھی اس کی مدد کریں گے. تو یہ بہت بڑا چینج تھا ان کی تھنکنگ کے اندر. نفسیاتی ساخت ان کی تھوڑی سی چینج ہو رہی تھی کہ قبائلی عصبیت سے وہ نکل کر آئیں. ورنہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جاہلی تمدن میں تو صرف اپنے قبیلے والوں ہی کی وہ حمایت کیا کرتے تھے. یہ جو معاہدہ ہوا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے. رسالت ملنے کے بعد آپ فرماتے تھے کہ اس عہد و پیمان کے لیے مجھ کو اسلام کے دور میں بھی بلایا جاتا تو میں ضرور شامل ہوتا. یعنی کیا پتہ چل رہا ہے ہم کو کہ رسالت سے پہلے بھی آپ میں انصاف، عدل، اعلیٰ اخلاقی صفات پائی جاتی تھیں، اور ظاہر وحی کا آنا تو پھر آپ کے لیے نور علی نور وہی تھا. جوانی آپ کی کیسی گزری، تھوڑی سی اس کی بات کر لیتے ہیں. کیا پروفیشن اختیار کیا، کیا آپ نے کیا؟ شروع جوانی کے دور میں کوئی ایک اسپیسیفک کام آپ نے نہیں کیا. بنو سعد کی بکریاں بھی چرائیں، اور یہ ہر رسول نے یہ کام کیا کہ بکریاں چرائیں.
اہل مکہ کی بکریاں بھی تھوڑے سے معاوضے پر چرائیں۔ شروع ہی سے اللہ کی حفاظت آپ کے اوپر سایہ فگن تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ ان دونوں دفعہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کری اور اس کام کے اور میرے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے ان کا خیال نہ آیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیغمبری عطا فرمائی۔ تو وہ کیا 2 موقع کیا تھے، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیمپٹیشن ہو جانا، کہ ہم بھی ذرا وہ کام کر لیں۔ ینگ لڑکے ہوتے ہیں، جوانی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، چاہا کہ جو کام سب کر رہے ہیں میں بھی کر لوں۔ اور کیا کام تھے؟ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کہ کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکے جا کر دوسرے جوانوں کی طرح قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں۔ یہ قصہ گوئی کی محفل سامر کہا جاتا تھا اس شخص کو جو رات کو قصے کہانیاں کہا کرتا تھا۔ فل مون ہوتا تھا، سب اپنی باہر بیٹھک لگایا کرتے تھے اور قصے کہانیاں جیسے ہوتے ہیں جھوٹے سچے ہر قسم کے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ جیسے آج سمجھے موویز ہیں یا لانگ پلیز وغیرہ ہیں، کوئی اس میں جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، سچ تو نہیں ہوتا کچھ اس کے اندر خاص۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نکلا، یعنی اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے، ابھی مکے کے پہلے گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی دی، کسی کی شادی تھی۔ میں سننے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ سورج کی گرمی سے میری آنکھ کھلی۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے اسی چیز کا ارادہ کیا اور مکے پہنچا، پھر اسی رات کی طرح واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی غلط ارادہ نہیں کیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ 25 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو مکے کی ایک مالدار خاتون، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اور امانت کا اور اعلیٰ اخلاق کا علم ہوا۔ خود تجارت پیشہ وہ خاتون تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ ان کا مال شام لے جائیں، اور ساتھ میں تب مال بھی دیا اور ساتھ میں اپنا ایک غلام بھیج دیا، میسرہ ان کا نام آتا ہے، اور فرمایا کہ جو اجرت دوسروں کو دیتی ہوں وہ اس سے اچھی اجرت میں آپ کو دوں گی۔ کون تھی خاتون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ جب غلام واپس آیا میسرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، بلند اخلاق کے بارے میں تجربہ بتایا۔ نہ صرف یہ گواہی ان تک پہنچی بلکہ اپنے مال میں بھی انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری برکت دیکھی، بہت زیادہ پروفٹ ہوا تھا ان کو، حیران ہوئیں۔ اور غلام کی باتیں سن کر ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا ساتھی بنانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ بیوہ تھیں، اس سے پہلے تقریباً جو روایات میں آتا ہے 2 کا ذکر آتا ہے کہ 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں۔ بیوہ تھیں، دونوں شوہر جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عمر ان کی روایات میں 40 برس آتی ہے۔ مکے کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، مگر ان کی نظر انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ ان کی اپنی ایک سہیلی تھی، نفیسہ ان کا نام آتا ہے، نفیسہ کے ذریعے پیغام بھجوایا، اس لیے کہ شادی شدہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنا پیغام خود دے سکتی ہے، تو خود مختار تھیں، ظاہر کچھ کچی عمر کی تو خاتون نہیں تھیں، تو اس طرح خود انہوں نے پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، بات چیت کری اور 20 اونٹ مہر میں دے کر ان سے نکاح کیا۔ بعض مختلف روایات میں مہر کی رقم تھوڑی ڈیفرنٹ بھی آتی ہے، کہیں 20 اونٹ کہیں اس سے کم، لیکن تقریباً سمجھیں کہ اتنے اونٹ دے کر آپ نے نکاح کیا۔ کچھ عرصے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام قاسم رکھا گیا، اور قاسم ہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ حدیث میں مضمون یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت اختیار نہیں کرو، کنفیوژن نہ ہو جائے نا۔ تو ہم محمد نام رکھ سکتے ہیں، احمد نام رکھ سکتے ہیں بچوں کا، مصطفیٰ نام رکھ سکتے ہیں بچوں کا، لیکن آپ نے یہ منع کیا تھا کہ میری کنیت نہ رکھو کہ اس میں کنفیوژن نہ ہو جائے۔ وہ اس زمانے کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب تک یہ پابندی تھی، اس کے بعد ہمیں کچھ علماء وغیرہ کی کنیت ملتی ہے ابو القاسم، لیکن شاید اس وقت تک آپ نے اس چیز کی پابندی لگائی ہو کہ کوئی میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھے، یعنی ابو القاسم کوئی اپنے آپ کو نہ کہلائے۔ قاسم کے بعد زینب، رقیہ
ام کلثوم، فاطمہ، یہ 4 آپ کی یہاں بیٹیاں ہوئیں، اور عبداللہ ایک بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ یہ سب کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں۔ پھر ابراہیم آپ کے ایک اور بیٹے ہوئے تھے، وہ تو مدینہ میں ہوئے تھے، وہ بات کے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، بیٹا پھر بیٹیاں اور پھر ایک بیٹا۔ عبداللہ ہی کا لقب علماء کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ ایک بیٹے تھے اور پھر طیب بھی ایک اور بیٹے تھے، واللہ عالم، لیکن کم سے کم ان 2 بیٹوں کا، قاسم اور عبداللہ، ان کا ذکر تو ملتا ہے۔ کہنا یہ ہے تاریخ نگاروں کا یا سیرت نگاروں کا کہ عبداللہ ہی کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ سب بیٹے، یہ 2 بیٹے جو اس وقت ہوئے وہ، اور جو بعد میں ابراہیم پیدا ہوئے وہ، سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، اور بیٹیوں میں رقیہ اور زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم، ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا۔ تو کتنے بچے دنیا سے گئے؟ 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 6 بچے آپ کے سامنے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے 6 بچوں کو دفنایا، چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ بیٹیاں تو جوان تھیں، بچوں والی تھیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی وفات آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے سارے بچے تقریباً مر جائیں سوائے ایک کے، اور پھر بھی وہ ہنسی خوشی بھرپور انداز میں زندگی گزاریں؟ کتنے ہیں؟ بہت کم، بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان تمام مردوں کے لیے نمونہ ہے کہ جن کی زندگی میں ان کے بچے مر جاتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بیٹیوں کی موت تو نہیں دیکھی، لیکن بیٹوں کی موت تو دیکھی نا، ان کا صدمہ تو اٹھایا۔ تو ان کی زندگی میں بھی نمونہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جن کے بیٹے مر جاتے ہیں۔ ہر صورت میں اسلام ہم کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، یہ نرم گرم تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اتنا انسان اپنے اوپر طاری نہیں کرتا کہ نفسیاتی مریض بن جائے، یا اللہ سے بدگمان ہو جائے، یا زندگی میں دلچسپی ختم کر کے بیٹھ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا مومن۔ اصل چیز کیا ہے؟ بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، اصل چیز صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اولاد اچھی ہے صدقہ جاریہ بنے گی، اچھی نہیں ہے تو ان کی برائی پر صبر کرنا اجر کا سبب بنے گا۔ صبر اور شکر ہی تو ہے، آدھا دین صبر ہے، آدھا دین شکر ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پھیلی، اور بڑے بڑے علماء دین اور مجاہد ان میں پیدا ہوئے۔ اچھا یہ بتائیں، اگر کسی کے سارے بیٹے مر جائیں تو کیا خیال آئے گا؟ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ اور دوسرے، بعض دفعہ تو یہ تک ہوتا ہے کہ بعض خواتین کم عقلی اور لا علمی کی وجہ سے کہتی ہیں کہ ہائے بجائے بیٹے کے یہ بیٹی مر جاتی، یہ تو 4 بیٹھی ہیں، یا اس قدر غم زدہ ہو جاتی ہیں، اس قدر ڈپریس ہو جاتی ہیں بعض دفعہ عورتیں بیٹوں کے مرنے پر کہ بیٹیوں کی تعلیم تربیت پہ توجہ ہی نہیں دیتی، لگتا ہے کوئی نعوذ باللہ کوئی فالتو فضول چیزیں بیٹھی ہیں گھر کے اندر، نہ قدر کرتی ہیں کہ اللہ نے چلو بیٹے نہیں تو بیٹیاں تو دی ہیں نا، بیٹا نہیں تو کیا ہوا، بیٹیاں تو ہیں، قدر نہیں کرتے اللہ کی نعمت کی۔ تو جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ عائشہ اور دوسری ازواج کی زندگی دیکھیں کہ صرف ایک محرومی کی وجہ سے اپنے آپ کو ناکارہ نہیں کر لیا، بہت با مقصد پروڈکٹیو زندگی گزاری۔ اور جن کی اولاد ہے اور اگر بیٹے نہیں ہیں، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں، کیا زبردست ماں بنی، کیا زبردست بیٹیوں کی تربیت کی اور کیا اچھی بیٹیاں پالیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، زندگی کا مقصد خالی بچے پیدا کرنا اور بچے پالنا نہیں ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، تدبیر کے ساتھی ہیں، تقدیر کے نہیں ہیں۔ ہم دین گھول کے انڈیل نہیں سکتے ان کے اندر، ہم ان کی تقدیریں نہیں بنا سکتے۔ اپنی لیمیٹیشنز کو پہچانیں، ڈیٹیچ کریں اپنے آپ کو، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کسی اور کے غم میں اپنے مقصد کو نہیں کھوٹا کر سکتے، اپنی منزل نہیں کھو سکتے ہم۔ جس حال میں اللہ رکھے راضی برضائے رب۔ تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ابدی جنت کا وعدہ کیا ہے، جہاں ہر تمنا انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو دنیا میں کوئی خواہش پوری نہ ہو، اپنا پلان مٹیریلائز نہ ہو تو اپسیٹ نہیں ہونا بہت زیادہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی انتہائی پرسکون تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا انتہائی میچور فرما بردار خاتون تھیں، بہت اچھی بیوی تھیں، مزاج شناس تھیں۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات زبان سے نکالتے سمجھ جاتی تھیں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ بہت بڑی نعمت اچھی بیوی۔ ایک دوسرے کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ، اور ایک دوسرے کی عزت کرنا دراصل کامیاب ازواجی زندگی کا گر ہے۔ عمر میں بڑی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی کمپلیکس نہیں تھا کہ وہ میں تو آلریڈی پہلے سے میرے تو 2 ہسبینڈس تھے، میں تو کوئی ینگ بھی نہیں ہوں۔ کسی قسم کا کوئی کمپلیکس ان کو نہ تھا، کوئی بلا وجہ چھوٹا بننے کی کوشش نہیں کرتی تھیں، کوئی بچکانہ حرکات نہیں کیا کرتی تھیں، بلکہ اپنی عمر اور اپنے تجربے کا بہترین انہوں نے استعمال کیا۔ جہاں مشورے کی ضرورت ہوتی تھی اپنے تجربے ذہانت کے مطابق نہایت مناسب مشورے دیا کرتی تھیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر تھے، ایون ٹیمپرڈ، اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہوتے تھے آپ کے مزاج میں، ان ڈیمانڈنگ، بلا وجہ روب نہیں جھاڑا کرتے تھے گھر والوں کے اوپر، گھر میں کسی آقا کی طرح داخل نہیں ہوا کرتے تھے، بہت محبت کرنے والے اور عزت کرنے والے دوست اور ساتھی اپنی بیوی کے۔ اور یہی نصیحت باقی امت کے مردوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون تھا؟ ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، کون تھا گھر والوں میں؟ کس کو گھر والا کہہ رہے ہیں؟ بیوی، بیوی کو کہہ رہے ہیں گھر والا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں گھر والی، گھر والی کیسی ہے؟ اصل تو گھر والی بیوی ہوتی ہے، کہ بہترین تم میں سے وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، مراد ہے اپنی بیویوں کے ساتھ میں بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہے مردوں سے کہ عاشرہن بالمعروف، کہ بیویوں کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ تو معاشرت کرو، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اس ہدایت پر عمل نہ کرتے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں سوال پوچھنے والے سے سوال کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہاں پڑھا ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو اخلاق کے، اچھے اخلاق کی اولین مستحق کس کو قرار دیا آپ نے؟ بیوی کو۔ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتے، چھوٹے موٹے کام خود کر لیتے۔ بیوی، نہ صرف بیوی سے محبت بلکہ بیوی کی عزت۔ دیکھیں، محبت کے بغیر شادیاں چلتی ہیں، عزت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ رسپیکٹ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو بہت عزت کیا کرتے تھے، ہر طرح سے نرچر کرنے کی کوشش کرتے تھے بیویوں کو، نہ صرف بیوی کی عزت بلکہ بیوی کے گھر والوں کی عزت، نہ صرف بیوی کے گھر والوں کی عزت، بیوی کے ملنے جلنے والوں کی عزت، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اس کے باوجود مدینے میں اگر آپ کوئی بکری قربان کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کا حصہ نکالا کرتے۔ کیرن آرمسٹرانگ کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا، وہ کہتی ہے کہ لوگ زندہ بیویوں کی اتنی عزت محبت قدر نہیں کرتے جیسے کہ آپ نے مردہ بیوی کی کری۔ یہ آپ کا معاملہ تھا، اتنا آپ نے اپنی بیویوں کو چاہا اور اتنا ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ مسلمان مردوں کو آپ نے ہدایت دی کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو جب کوئی معاملہ پیش آئے یعنی بیویوں کے بارے میں، تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرو۔ تو گھریلو معاملات میں اگر شوہر کو کوئی بات ناگوار گزرے تو چیخ پکار، غصہ، گالم گلوچ پر نہ ہوتا رہے، ٹھہراؤ کے ساتھ سنت کے مطابق عمل کرے۔ بدمزاجی، بد زبانی اور زیادہ معاملہ بگاڑ دیتی ہے۔ تو یقیناً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک آئیڈیل مثالی شادی تھی۔ 25 سال کا عرصہ، 25 سال کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، 50 سال تک کا ساتھ رہا۔
انتہائی محبت خلوص کے ساتھ. بہترین مثال ہے مونوگیمس میرج کی. ایک بیوی کے ساتھ آپ نے گزارا کیا, پوری جوانی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزار دی. اور حقیقت ہے کہ شوہر کے اخلاق کی گواہی بیوی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں دے سکتا. تو صحیح بخاری میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ آپ بے کسوں اور لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے تھے, غریبوں کا بندوبست کرتے تھے, مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور حق کے مصائب میں لوگوں کی مدد فرماتے تھے. اب جو مزاج شناس تھیں کیسی تھیں, روایات میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے. ذہین تھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا, شکل دیکھ کر پہچان گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپسیٹ ہیں, پریشان ہیں. پوچھا کیا مسئلہ ہے, کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مکے کے باہر ایک قبیلہ آ کر ٹھہرا ہے, ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے, بہت غریب بڑے نادار لوگ ہیں, کھانا نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس, بڑے محتاج ضرورت مند ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو یہ بات ہم یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دولت تو کوئی نہیں تھی. کاروبار کس کا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار تھا, آپ کے اپنا پیسہ تو وہ نہیں تھا. تو خدیجہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ جائیں اور جا کر ذرا قریش کے معزز افراد کو بلا کر لے آئیں. اب اگر ہم اپنے میاں سے ایک دن کہیں کہ ذرا جا کے آپ خاندان کے فلاں فلاں کو لے آئیں, کیا کہیں گے؟ فرما برداری کریں گے. اور اگر اس طرح فرما برداری کر کر کھڑے ہو گئے اور ساس نے دیکھ لیا کہ میرے بیٹا ایک حکم پر کھڑا ہو گیا, تو ساس کیا کہیں گی؟ اللہ جانے کس الو کا گوشت کھلا دیا میرے بیٹے کو. کیا ان چیزوں کا اسلام سے تعلق ہے؟ کیا یہ کوئی میچو ہونے کے خلاف ہے کہ بیوی کی بات مان لی جائے؟ یا پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں یہ چیزیں, اور کہاں سے اللہ جانے وہ روایت گھوم پھر کر آ گئی ہے. اور اس کو لے جا کر رکھا بھی کس کے سر کے اوپر؟ عمر رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر, کہ بیوی سے مشورہ لو اور جو مشورہ دے اس کے خلاف کرو. اپنی طرف سے ساری باتیں گھڑ لیں. نعوذ باللہ, اس جھوٹ کا جنہوں نے جھوٹ گھڑے ہیں وہ خود جواب دیں گے قیامت کے دن کہ کیوں الزام تراشیاں کی تھیں. کیا اسلام کا مزاج ہے بیوی نعوذ باللہ اس کو احمق سمجھا گیا ہے؟ کوئی وزیر ہوتی ہے, وزیر اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے دیکھیں گے کتنے معاملات میں اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کے مشوروں پر عمل کیا کرتے تھے. یہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کوئی ریزن نہیں بتایا, کہا کہ جا کے بس معزز افراد کو بلا کر لے آئیے. آپ چلے گئے, بلا کر لے آئے. جب آ گئے, بائی دا ٹائم آپ گئے اور واپس آئے, اس عرصے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو ان کے آگے چھپ گئے. اور اس کے بعد سارے ان قریش کے معزز افراد کو گواہ بنایا خدیجہ نے, اور کہا کہ آپ لوگ گواہ رہیں کہ میں نے سب پیسہ محمد کو ہبہ کر دیا, کہ وہ جو چاہیں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کریں. تو آپ نے وہ کیا کیا ہوگا اس پیسے سے؟ کتنا آپ نے غریبوں کو دیا ہوگا, کتنی آپ نے محتاجوں کی مدد کی ہوگی. تو اخلاق آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا آپ کا اخلاق تھا رسالت ملنے سے پہلے بھی. جو مکے والوں میں خوبیاں تھیں, سخاوت, وعدہ وفا کرنا, ان سب سے بڑھ کر آپ میں وہ خوبیاں تھیں. اور مکے والوں میں جتنی خرابیاں, جتنی برائیاں تھیں, کوئی برائی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھی. خرافات سے آپ بہت بیزار تھے, عقل کے ساتھ, شعور کے ساتھ لوگوں میں رہتے, سب کے ساتھ گھلتے ملتے, جو کام اچھا ہوتا شرکت فرماتے, ورنہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے. طویل خاموشی اختیار کرتے, غور و خوض کرتے. شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگایا رسالت سے پہلے بھی, نہ کبھی آستانوں کا ذبیحہ کھایا. یہ جو اپنے وہ بتوں کے آگے نذرانے پیش کرتے تھے, کبھی اس کا کھانا گوشت ووشت نہ کھایا. جو بتوں کے لیے تہوار منائے جاتے تھے, جو میلے وغیرہ ہوا کرتے تھے, کبھی ان میں شرکت نہ کی. شروع ہی سے مکے والوں کے جو باطل معبود تھے, اتنی نفرت آپ کو تھی کہ ان کے نام کی قسم بھی سننا آپ گوارا نہ کرتے تھے. کبھی آپ نے جھوٹے معبودوں کی قسم نہ کھائی. وعدے کے پابند تھے, سب سے بڑھ کر امانت دار تھے. قوم نے کیا لقب رکھا تھا آپ کا؟ صادق اور امین. وہ واقعہ تو مشہور اور معروف ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ یہاں ٹھہرے, میں بھی آتا ہوں. وہ گھر جا کر بھول گیا. 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا تو آپ وہاں موجود تھے. آپ نے اتنا کہا کہ تم نے مجھ کو تھوڑی تکلیف دی. 3 دن آپ اس کا انتظار کرتے رہے, کیونکہ کہہ دیا تھا کروں گا, اس لیے انتظار کرتے رہے.
تو دیکھیں ہم کس نبی کی امت ہیں. اللہ تعالی ہم میں یہ خوبیاں پیدا کرے. جب عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال 35 ایئرس کے قریب ہوئی تو قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کری. کعبہ کعب کاف عین با کا مطلب ہوتا ہے کیوب. اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اس کی جو ہائٹ تھی, بلندی تھی, وہ 9 ہاتھ تھی. چھت نہیں تھی اس کے اوپر, بغیر چھت کا تھا خانہ کعبہ بیت اللہ. تعمیر کو مدت گزر چکی تھی, عمارت ظاہر ہے بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی, بہت اچھا کوئی بلڈنگ مٹیریل تو نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. اسی سال زوردار سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کو کافی ڈیمیج ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ جو مکہ ہے ایک طرح سے پیالے کے اندر ہے, اور بیت اللہ تو بالکل لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف پہاڑ ہیں, اور یہ بالکل نشیب میں آ کر لگتا ہے کہ پیالے کے اندر جیسے کہ رکھا ہوا ہے. اور اب کچھ 50-60 سال پہلے تک بھی اتنی زبردست بارش ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے ارد گرد سارا پانی بھر گیا تھا, لوگ سوئم کر کے طواف کر رہے تھے. تو یہ اب تک ہوتا تھا. اب وہ تو سعودی حکومت نے وہ نظام کیا ہے اور پائپ لائنز وغیرہ بچھائی ہیں, پانی کی نکاسی کا انتظام کیا ہے کہ اب وہاں پہ فلڈنگ نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے اتنے سال پہلے کی بات ہے, 1400 سال پہلے, تو کچھ سیلاب وغیرہ آیا, عمارت کو نقصان پہنچا. قریش نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ سے تعمیر کریں, اور متفقہ فیصلہ تھا کہ تعمیر کے لیے صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے. نہیں, اتنا سینس تھا, کتنے بھی بگڑ گئے تھے لیکن سچ اور جھوٹ برابر نہیں کر دیا تھا, حلال حرام برابر نہیں ہو گیا تھا ان کے ہاں. جو حرام تھا وہ حرام سمجھتے تھے, انڈلج کرتے تھے اس کے اندر, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ, لیکن حص تو باقی تھی نا. اپنے لیے پلیز ہم بہت دعا کیا کریں کہ اللہ میرا عمل کچھ بھی ہو, اللہ مجھ میں صحیح اور غلط کی حص باقی رہے. میں کوئی کام غلط کروں, ایٹ لیسٹ ایک ضمیر چٹکی تو لے, ایمان اندر سے صدا تو دے کہ یہ کام غلط ہے. نتھنگ از گڈ اور بیڈ والا رویہ تو نہ ہو جائے نا کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو, ایسے تو نہ ہو جائے نا کہیں. یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن, کہ جہاں حق اور باطل کی پہچان مٹ جائے انسان کے اندر سے. تو ان کے اندر تھی پہچان تھی, کہا تھا ہم صرف حلال مال اس میں لگائیں گے. تو کون سا مال نہیں لگایا؟ سود کا پیسہ نہیں لگایا, اور کسی کا ناحق مارا ہوا مال بھی نہیں لیا. اور جو پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں ان کی کمائی بھی نہیں لگائی. اندازہ تھا نا کہ اتنی بے حیائی کا یہ کام ہے کہ اس کی کمائی حلال نہیں ہو سکتی. کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر, یعنی جو خانہ کعبہ تھا اس پر ایک سانپ اس کے پاس کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا. تو لوگوں نے یہ اشارہ لیا تھا کہ شاید ابھی بیت اللہ کی عمارت کو گرا دینا درست نہیں ہے. کچھ عرصے بعد ایک پرندہ آیا اور اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا. ابھی بھی لوگ تھوڑا ڈرتے رہے, اس لیے کہ ظاہر ایک سینکٹیٹی تھی نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو توڑنا, اس کو گرانا, کیا کریں. تو کیا کہا, ولید بن مغیرہ سے کہا کہ تم سب سے پہلے ضرب لگاؤ. اب انتظار میں بیٹھ گئے ہوں گے سب کہ دیکھیں اب یہ ضرب لگاتا ہے تو کیا فالج گرتا ہے اس کے اوپر, کہ مر جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے. اس نے ضرب لگائی, جب وہ صحیح سلامت رہا, کچھ نہ ہوا اس کو, تو باقی لوگ بھی کام میں آ کر شامل ہو گئے. حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا. اب اختلاف ہوا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ان کے اندر غیرت تو تھی, خودداری تھی, لیکن یہ جذبہ اعتدال سے باہر تھا. تو قریب تھا کہ سارے قبیلے لڑ پڑیں اس کے اوپر. اتنے میں ایک شخص تھا ابو امیہ مخزومی, اس نے کہا کہ اچھا دیکھو لڑتے نہیں, ایسا کرتے کہ اگلی صبح حرم کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے یہاں داخل ہو اس کو ہم اپنا حکم بنا لیں, فیصلہ کرنے والا بنا لیں. جو وہ فیصلہ کرے وہ ہم سب مان لیں گے. اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو دیکھ کر وہ سارے مکے کے سردار جو وہاں موجود تھے پکار اٹھے کہ ھذا الامین, یہ تو امین آ گئے. رضیناہ, ہم سب راضی ہیں ان کے اوپر. ھذا محمد, یہ تو محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور عمل ہے جس کا ذکر ہم بچپن سے اپنی اسلامیت کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ آپ نے ایک چادر لی, سب سرداروں نے اس چادر کو پکڑا, اس کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا. اب جب حجر اسود اپنے مقام کو پہنچا تو آپ نے اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے اس کو جگہ پر لگا دیا. اچھا جی, اب کیا ہوا کہ اب جو انہوں نے کیا کہا تھا قریش نے کہ ہم خالی حلال مال لگائیں گے, اب حلال مال کم پڑ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو اوریجنل ڈیزائن تھا خانہ کعبہ کا, بیت اللہ کا,
اس اوریجنل ڈیزائن کو کور کرنے کے لیے اتنا مٹیریل جمع نہیں ہو سکا. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ شمال کی طرف سے، نارتھ کی طرف سے بیت اللہ کی لمبائی کو، لینتھ جو تھی نا بیت اللہ کی، اس کو انہوں نے کم کر دیا. تو وہ کیا ہے جو حصہ کم ہوا ہے اور جو حصہ ایکسپوز ہے؟ حتیم، جس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ کہ ہم دوڑ دوڑ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہے 2 نفل میں حتیم کے اندر پڑھ لوں، تو وہ حتیم کہلایا. وہ حتیم کا علاقہ وہ ان کو چھوڑنا پڑا، اس کو وہ کور نہیں کر پائے. اچھا، پھر کیا تھا کہ جو اوریجنل ڈیزائن تھا بیت اللہ کا، تو ایک تو لمبا تھا. اب وہ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کون سا ڈیزائن دیکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کہ قریش کا بنایا ہوا؟ قریش کا بنایا ہوا ڈیزائن ہے. وہ اس کی لینتھ چھوٹی ہو گئی ہے، اور دوسرے پہلے اس میں 2 دروازے تھے اور دونوں دروازے نیچے تھے، ایک سے انٹر ہو ایک سے نکل جائیں. تو قریش نے کیا کیا؟ دروازے کو بلند کر دیا. ابھی بھی دیکھیں دروازہ بیت اللہ کا نیچے لگا ہوا تو نہیں ہے نا، تھوڑا ہائٹ کے اوپر ہے. تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا بلند کر دیا. اب اس میں بھی ذرا ان کو اپنا ایک روب جمانا تھا. وہ کیا چاہتے تھے کہ وہی شخص بس بیت اللہ میں داخل ہو جس کی کہ وہ خود اجازت دیں. تو یہ چینجز تھوڑے سے کیے. اس کے بعد ایک زمانہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہا کہ وہ بیت اللہ کو اس کے اوریجنل ڈیزائن پر، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا نقشہ تھا، اس پر کنسٹرکٹ کر دیں. کیا یہ کام فرض تھا؟ لیکن نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، اگر مجھ کو تیری قوم کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو ڈھا دیتا اور ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پر بناتا. لیکن وہ قوم نئی مسلمان ہوئی تھی. اب نعوذ باللہ یہ نہ ہوتا نا کہ قریش یا مکے والے کوئی تماشا یا کھیل بنا لیتے کہ خواہ بیت اللہ توڑا جا رہا ہے، خواہ بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا پھر آپ نے وہ کام جو کہ ایک مباح کام تھا، حلال کام تھا، لیکن فتنے کی وجہ سے کہ لوگ کہیں آزمائش میں نہ پڑ جائیں، آپ نے اس مباح کام کو بھی چھوڑ دیا. اس میں بھی ہمارے لیے الحمدللہ بہت سے اشارے و نشانیاں موجود ہیں کہ تبلیغ نئے لوگوں کو کس طرح سے کی جاتی ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم آج یہیں تک کریں گے، اس لیے کہ ٹائم پورا ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.